سارہ بانو صاحبہ، خوشی شاہ صاحب کے بیان پر آپ کیا کہیں گی؟ انہوں نے کہا الیکشن فیبری سے آگے گئے تو پھر ایمرجنسی اور مارشل لاء نظر آ رہا ہے. ابھی جو ماضی سے مثال دی ہے مظہر عباس صاحب نے وہ بھی کچھ اسی قسم کی ہے. السلام علیکم. ماشاءاللہ حکومت سے نکلنے کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ کان بھی کھل گئے اور دکھائی بھی دینا شروع ہو گیا. تو یہ سب چیزیں کیا جو حالات اور واقعات جس طرف اشارہ کر رہے تھے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ جس وقت یہ سی سی آئی کی میٹنگ میں سب چیزیں کر کے آئے تھے اور جو اختیارات دیے نگراں وزیر اعظم کے بڑھائے اختیارات اور صدر صاحب سے لے کے الیکشن کمیشن کو دیے، وہ کہہ رہے نا کہ پی ٹی آئی پہ تو الزام تھا کہ انہوں نے وہ کیا، مگر ان لوگوں نے تو وہ کہہ رہے نا کہ اس چیز کے اوپر تو پورا محل تعمیر کر دیا. میں ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں نا کہ وہ ایکلوے کی طرح اپنا انگوٹھا دے دیا، انہوں نے بازو کاٹ کر دے دیے. تو اب یہ ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں بتا رہے ہیں، تو اب ان چیزوں کا کہ یہ نہ ہوا وہ نہ ہوا تو اس سے کیا وہ ہوگا. ان کو بھی پتا ہے کہ ایم کیو ایم ہوگی یا جے یو آئی ایف ہوگی یا باقی جو جماعتیں ہیں کہ وہ بیانیے خود سے تو نہیں وہ انہوں نے کبھی بنایا. ابھی مولانا صاحب کا جس طرح ذکر کیا کہ انہوں نے کہا پہلے معیشت پھر الیکشن. معیشت کون صحیح کرے گا؟ 16 ماہ میں تو یہ جو جتنے ابھی کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں اور جو آپریشن ہو رہے ہیں تو یہ منتخب حکومتیں تو 16 ماہ میں یہ چیز بھی نہ ختم کر سکی. اس کے لیے بھی نگراں حکومت، خیر نگراں حکومت تو نہیں، ہماری جو ادارے ہیں ان کو آگے آنا پڑا. تو وہ جو کہہ رہے ہیں تو آئی ایم سوری، اب مجھے بھی پتا ہے کہ کیسے وہ جائے گا. پیر صاحب کا ایک بیان تھا 20 سال پہلے کہ 20 سال بعد ایک ڈسپلن مارشل لا آئے گا، پھر احتساب کی ابتدا بھی ہوگی. پھر سندھی میں انہوں نے کہا تھا بہاری پھرندی، یعنی کہ جھاڑو بھی پھرے گا. ہم تو اس پریڈکشن کی روشنی میں کچھ ایسا ہی دکھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا. لیکن الیکشن کیسے ہوں گے؟ اب آپ ایک نئی پارٹی کی باز گشت بھی سن رہی ہیں، پھر وہ ایک تابعین کی پارٹی ہے. میں آئی پی پی کی بات کر رہی ہوں کہ جو 9 مئی کے واقعات سے توبہ طائب ہوتے ہیں تو وہ اس کو جوائن کرتے ہیں، دوسری والی ہے نہیں. تو یہ سب کھڑاک پھیلا ہوا ہے. اپنی کراچی والی زبان میں بولوں تو رائتا پھیلا ہوا ہے. یہ جب تک اس رائتوں کو صاف نہیں کریں گے یہ الیکشن میں کیسے جا سکتے ہیں؟ آج کسی کو برف پڑی نظر آ رہی ہے، کل کو آپ دیکھ لیجئے دہشت گردی پھر سر اٹھانا شروع ہو گئی اور پھر اتنے سارے معاملات ہیں. تو مجھے تو نہیں دکھتا آپ نہ. کا سینس آف ہیومر بڑی تعریف کرتے ہیں سب لوگ، آپ کا سیٹائر سینس آف ہیومر از ویری گڈ، لیکن مولانا فضل الرحمان کی ٹویٹ پر آپ نے ایک مشہور فلم کا گانا بلکہ ڈائلاگ لگایا. آپ نے لگایا بول وہ رہے ہیں پر شبد ہمارے ہیں. یہ آپ پیر صاحب کے شبد کی بات کر رہی ہیں، اپنے کر رہی ہیں، کس کی بات کر رہی ہیں؟ کہ شبد کس کے ہیں؟ جی وہ شبد بس ہے تو جیسے وائس اوور نہیں ہوتا کہ بعض دفعہ ہوتا ہے آواز، بٹ ایسے ہی ہے، وہ خود سے تو نہیں کہہ رہے. سو آپ یہ کیونکہ میں کہہ نے رہی بھی ہیں کہ پس پردہ ایک گیم یا ایک خیال ہے کہ الیکشنز آگے ہوں، آپ یہ کہہ رہی ہیں، اور مولانا اس کی سپوکس پرسن ہے؟ دیکھیے اب میں کیا گھما پھرا کے بات کروں. میں نے ابھی تک کوئی ایسا سیاستدان نہیں دیکھا کہ جس کی اپنا کوئی سٹینس ہو، جس نے کوئی اپنی بل بوتے پہ بات کی ہوئی ہو. پھر یہ بعد میں وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی دم پر پاؤں آتے ہیں تو ان کو آئین قانون ساری شکیں اور یہ ہو جاتا ہے، بلیک کوریڈور ہو جائے گا، وائٹ کوریڈور ہو جائے گا، ان کو سب یاد آ جاتا ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ کس سے مانگ رہے ہیں؟ کس کی آنکھ کا تارا بننا چاہتے ہیں؟ تو وہی بات ہے کہ پھر جب جھکاؤ اس طرف ہوتا ہے تو پھر زبان بھی پھر وہی بولنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ مولانا صاحب کا اپنا تو میں نہیں سمجھتی کہ ان کی کوئی اپنی سوچ ہوگی کہ پہلے معیشت اور پھر اس کے بعد. کسی سیاستدان نے آج تک معیشت کا سوچا ہے؟ جو 1986 میں بھی ہم سے ووٹ مانگ رہے تھے کہ پاکستان کا بھلا ہوگا، وہ 2024 میں بھی ہم سے ووٹ مانگ رہے. پاکستان کی معیشت جب ان لوگوں نے خراب نہیں کی تو کس نے کی ہے؟ ابھی ایک پروگرام میں تھا کہا کہ نواز شریف آئیں گے تو ترقی اور خوشحالی ان کے ساتھ آئے گی. مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا وہ ترقی اور خوشحالی کو اپنے ساتھ لے کے کیوں گئے تھے؟ یہاں چھوڑ کے کیوں نہیں گئے؟ اور اپنے بھائی کو کیوں نہیں دی؟ کوئی فارمولا تھا تو اپنے بھائی کو دینا تھا. لیکن بس ایسے ہی ہے، یہ ہم سب کٹ پتلیاں ہیں. رائٹ. طاہر صاحبہ، سندھ میں ایم کیو ایم، جے یو آئی ایف، جی ڈی اے اور دیگر جماعتیں مل کر پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد کی تیاریاں کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے آپ لوگ ہر دفعہ ان کے خلاف الائنس بنا لیتے ہیں، اس دفعہ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ فرق ہے؟
اس دفعہ فرق نہیں ہے، ابھی ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا ہے کہ ہم ان باقی جماعتوں کے ساتھ مل کر، اب آپ کو بھی پتا ہے کہ ابھی جو تھا نا کہ ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے. مطلب آپ ابھی بات چل رہے تھے کہ وہ ایک آپ نے کہا پاور شو، مجھے تو وہ چھوٹا سا پاور بینک لگا تھا. وہ پاور بینک پی ٹی وی پہ دکھایا گیا اور جس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ پتہ نہیں بس اب تو یہ جو وہ ہے کہ اس جو اقتدار کی مسند پہ نون لیگ ہی برا جمان ہوگی. تو جے یو آئی اور ایم کیو ایم کا آپ کو آپ مولانا صاحب کے بیان سے ہی اندازہ لگا لیجیے. تو مولانا صاحب سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہی ہے. 2018 میں بھی ہماری جی ڈی اے کی ہوئی ہے اور ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہوتی ہے. تو میں نے کوئی ایسا اتحاد کا سنا نہیں، لیکن جیسے ابھی کہا انہوں نے کہ پیپلز پارٹی کمفرٹ زون میں ہے، اس کو ان جماعتوں میں سے کسی سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، کیونکہ 15 سال سے حکومت میں ہے اور وہ کہتے ہیں نا سسٹم کے سینے میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. کوئی ڈپارٹمنٹ اٹھا کر دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، سب ڈپارٹمنٹس کو تباہ کیا ہوا ان کے اپنے بندے، ان کو الیکشن ہارنے کا کوئی خوف نہیں ہے اور ان کو یہ پتا کہ جس وقت بھی ہو جائے وفات میں تو لیں گے، لیکن یہ کہ صبح ان کے پاس ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اتحاد ایسے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن. میں آگے بات کرنی ہوں اپنی پارٹی کی. 2018 میں جیسے ہوا 10 8 6 5 4 3 2 1 ایسے کر کے ہماری سیٹس گئی ہیں. اگر یہ کہ ہمیں بھی تھوڑی سی لیول پلینگ فیلڈ مل جائے تو ہم یہ کہ رورل ایریا کی طرف ہم لوگ اپنا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. اور الحمدللہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کے بعد. لیکن سارے حالات کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جھرلو کس طرف گھومے گا. اگر ہم اس سمت میں نہیں ہوئے پھر تو 2018 والا حال ہوا. لیکن یہ کہ اگر ادھر سب جماعتوں کو ہانکا گیا پھر صورتحال مختلف ہو سکتی ہے. اس سے اچھے الفاظ میرے پاس نہیں ہیں. رائٹ. اگر اجازت ہے ماضر صاحب سے پوچھتے ہیں، ماضر صاحب سندھ میں الیکشن کے حوالے سے آپ نے کہا کمفرٹ زون میں ہے پیپلز پارٹی، سو جب بھی الیکشن ہو آپ کو یہی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہی گورنمنٹ بنائے گی؟ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی ماضر صاحب. دیکھیں جو سندھ میں صورتحال ہے نا وہ بڑی دلچسپ ہے. کراچی میں پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی اوبیسلی پی ٹی آئی ڈاؤن ہے. پی ٹی آئی کی صورتحال بہت خراب ہے، خراب ان معنوں میں کہ ان کے بہت سے لوگ چھوڑ گئے ہیں، ڈس آرگنائزڈ ہے، آرگنائزیشنل ایشوز ہیں، ان کے لوگوں میں خوف بھی موجود ہے، وہ بھی ساری چیزیں موجود ہیں. تو پی ٹی آئی ایک ظاہر ہے ایک مشکل صورتحال میں. اگر ہم پی ٹی آئی کو ایک سائڈ میں رکھیں تو ایم کیو ایم کی صورتحال بھی مور اور لیس وہی ہے. اور ایم کیو ایم کو بہت زیادہ یہ بات ٹھیک ہے کہ 2018 کے الیکشنز میں اگر وہ مینیپولیشنز نہیں ہوتی تو ایم کیو ایم وہاں سے 2018 کے الیکشن میں 8 سے 10 سیٹیں جیت رہی تھی اور ایون شہباز شریف کراچی سے جیت رہے تھے. یہ ساری صورتحال 2018 میں تبدیل کی گئی. اگر 2018 کے الیکشن میں یہ نہیں ہوتا اور ایم کیو ایم 8 سے 10 سیٹیں اپنی لے جاتی تو وہ جو 2022 اگست والا نیریٹو ہے وہ خاصی حد تک ڈائی ڈاؤن ہو جاتا. لیکن اس وقت یہ ہوا اور اس کے بعد ایم کیو ایم اس کے بعد اس سے ریکور نہیں کر پائی اور ان کو ایک بہت ڈیفیکلٹ اور ایک بہت ہی مشکل صورتحال کا سامنا ہے.